السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ انہوں پڑھا دے، تو نہیں بات ہوگا۔ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ عن عائشة رضي الله
الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء؟ قال نعم هو عمر. الہی پھر مسلمانوں میں، الہی پھر مسلمانوں میں پہلی شان پیدا کر، وہی پھر عزم پیدا کر، وہی ایمان پیدا کر، مٹانے کے لیے طاغوت باطل کو زمانے سے، جناب حضرت فاروق سا انسان پیدا کر، آمین۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الحجرات پارہ نمبر 26، سورہ الحجرات دی آیت نمبر 3 تلاوت کیتی ہے۔ مشکات المصابیح دے اندروں علامہ بغوی رحمہ اللہ دی احادیث دی لکھی ہوئی کتاب مشکات دے اندروں نبی علیہ السلام دا ایک فرمان پڑھے ہے، اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کراں صحیح صحیح کتاب و سنت دی روشنی دے اندر بیان کرن دی، سن سنا کے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ بارہا ایک بات جو کیتی جاندی ہے وہ بات ذہن دے اندر اتر جاندی ہے۔ کتنی بار یہ بات سامعین نو بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جمعۃ المبارک دا دن سارے دنوں دا سردار دن ہے، اور مسلمانہ دی عید دا دن ہے۔ جمعہ دا معنی اکٹھا ہونا، اجتماع ہونا ہے، اور جمعۃ المبارک دے دن کچھ بھی ہوئے انسان نو جمعے دی تیاری جلدی کرنی چاہیے، اور امام دے خطبہ شروع کرن تو پہلے مساجد دے اندر پہنچنا چاہیے تا جمعے دا اجر و ثواب ہے، وگرنہ جمعے دا اجر و ثواب کوئی نہیں۔ کئی احباب نے بالکل فارغ نے، گھراں دے اندر دھیان لگے نے، کئی بازاراں دے اندر ویسے ہی تیار تیور ہو کے آ جاندے نے ٹائم نال، لیکن انہاں دی ایک عادت ہے، وہ آج تو مجبور نے بیچارے، انہاں یہ عزم ہی کر لیا کہ اساں جانا ہی ادوں ہے جدوں صرف 1-2-4 منٹ رہ جان گے، جماعت کھڑی ہون لگے گی، ادوں اساں مسجد ہی وڑنا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں بھائیوں، یہ بہت زیادہ ساڈا نقصان ہو رہا ہے اگر اسی اس چیز نو سمجھیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ 3 جمعے سستی دی بنا تے چھوڑ دیندا اللہ اس دے دل تے منافقت دی مہر لگا دیندے نے۔ اس واسطے ذرا کچھ اپنے اندر حمیت ایمانی اجاگر کرو اور اسلام دے شعار نو بدلن دی کوشش نہ کریا کرو۔ جو حکم احکام نے انہاں دی پابندی کرنا اہل ایمان تے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو اپنا صحیح فرما بردار بنان اور اپنے محبوب علیہ السلام دا پکا سچا امتی جویں بنی دے اللہ اویں بنن دی توفیق عطا فرمان۔ گزشتہ خطبہ دے اندر انبیاء و رسول تو بعد جس ہستی دا مقام شان عظمت اس شخصیت دا میں ذکر کیتا سی کہ جنہ دا اللہ پاک نے مقام انبیاء تو بعد اور نبی علیہ السلام دے صحابہ تو اونچا بنایا ہے، انہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عشرہ مبشرہ دے اندروں جنہاں نو نبی علیہ السلام نے جنتی ہون دی بشارت اپنی زبان مبارک تو دیتی ہے۔ 10 صحابہ نے انہاں دے اندروں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ، میرا ابو بکر جنتی ہے، آپ نے بشارت دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے ابو بکر صدیق نو عشرہ مبشرہ دے اندر پہلے نمبر تے رکھیا ہے، اتھے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے حضرت عمر نو دوسرے نمبر تے رکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، میرا عمر بھی جنتی ہے، یعنی عشرہ مبشرہ دے اندروں دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ خلافت دے اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا نمبر جناب عمر دا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی صحبت و معیت محبت دے اندر پہلا نمبر پہلا درجہ ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا درجہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے بڑے پیارے صحابی نے حضرت عمر، آپ دے کولوں پوچھیا گیا محبوب علیہ السلام اے دسو تانوں سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ آپ فرماندے نے مینوں سب تو زیادہ محبت عائشہ صدیقہ دے نال ہے۔ فرمایا محبوب ثم عین، پھر کدے نال ہے؟ فرمایا ابوہا، اس دے باپ ابو بکر صدیق نال۔ ثم عین، پھر فرمایا محبوب کدے نال محبت ہے؟ فرمایا ہوا عمر، وہ عمر نے، مینوں عمر نال بڑی محبت ہے۔ صحابہ کہندے نے اسی اگے پوچھے ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی ساری زندگی دے ساتھ رہن والے جو صحابہ دے اندروں ساتھی نے وہ ابو بکر اور حضرت عمر نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جامع ترمذی دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے کہ آسمان تے میرے 2 وزیر نے، وزیرا یا فی السمائی، میرے آسمان تے 2 وزیر نے۔ فرمایا ہوا جبریل و میکائیل، ایک جبرائیل نے اور ایک میکائیل نے۔ اور فرمایا وزیرا یا فی الدنیا، دنیا اندر بھی میرے 2 وزیر نے۔ آپ فرماندے نے ایک ابو بکر نے، ایک عمر فاروق نے۔ اللہ اللہ، ایک بلکہ ایک روایت اور میں پڑھ رہا سا رات طبقات ابن سعد دے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آسمان تے 2 میرے وزیر نے، ایک سختی دا حکم کرنے والا ہے، ایک نرمی دا کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا 2 اللہ دے نبی نے، جو ایک نرمی دا حکم کرنے والا ہے، ایک سختی دا کرنے والا ہے۔
اور فرمایا دو میرے وزیر نے، ایک نرمی دا حکم کرنے والا ہے، ایک سختی دا کرنے والا ہے۔ انہاں چو فرمایا میری پوری امت دے وچوں اگر کوئی نرم ہے تے وہ ابو بکر صدیق ہے، اور حدود اللہ دے معاملے دے اندر اگر کوئی سخت ہے تے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اللہ فرماندے نے وزیر عرشاں تے ہن دو، وزیر فرشاں تے ہن دو، اے دوویں نال ہی رہندے، تو پاویں پٹ تے پاویں رو، جدائی آمینہ دا چن اینا تو سیندہ نہیں، صحابہ دے بنا یارو سمجھ اسلام آؤندہ نہیں۔ اللہ اگر اے شخصیت جیڑیا دونوں شخصیات نے انہوں اسلام جو کٹ دیئے تو میں کہنا اسلام تے انجی ادھورا رہ جائے۔ اور جتنے احسانات جنیاں قربانیاں ان دو شخصیات دیاں نے انہوں امت فراموش نہیں کر سکتی۔ کیویں فراموش کرے؟ نبی علیہ السلام آپ دے پوری زندگی دے ساتھی ابو بکر اور عمر نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان کر دینے کہ جناب ابو بکر تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے دونوں شیخین نے، شیخین کریمین یعنی دونوں بزرگ صحابی نبی علیہ السلام دے، اور نبی علیہ السلام اپنے گھر تو باہر جس جگہ تے بھی نے اے دونوں آپ دے نال نے، جس جگہ تے بھی نے اے دو ہی آپ علیہ السلام دے نال نے۔ بلکہ آپ فرمایا کر دے، آپ فرماندے نے کہ میں فلاں جگہ گیا، اسی فلاں جگہ گئے، آپ فرماندے نے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، جلست انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ سی بیٹھے میں ابو بکر اور عمر۔ آپ فرماندے نے خرجت انا ابو بکر و عمر، فلاں جگہ تو اسی واپس آئے میں ابو بکر اور عمر۔ فرمایا عمر کیڑی شخصیت ہے؟ آپ فرماندے نے میں خواب اندر ویکھیا ہے کہ میرے سامنے لوگ پیش کیتے گئے اور انہوں نے کمیزاں پہنائیاں گئیاں نے، کسے دی کمیز جڑی ہے وہ گھٹنیاں تک کے، کسے دی پنڈلیاں تک کے، کسے دی ٹخنیاں تک کے، مگر عمر پیش کیتے گئے انہاں دی کمیز اتنی لمبی ہے کہ زمین تے رگڑ رہی ہے اور عمر انہوں سنبھالن ڈے نے۔ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ دی تعبیر تے کرو، دی تعبیر کی ہے؟ آپ فرماندے نے اس دی تعبیر علم دین ہے، اس دی تعبیر اللہ اللہ، اس دی تعبیر آپ فرماندے نے کہ اس تو مراد عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے کہ دین دا کم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ کرنگے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب اور آپ بیان کر دے رہے، فرمایا میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا، شربتو میں وہ پیتا، آپ فرماندے نے میں اینا پیتا کہتا کہ میں عمر نو دے دیتا اور عمر نے خوب پیتا۔ فرمایا یا رسول اللہ دی تعبیر کی ہے؟ آپ فرماندے نے اس دی تعبیر علم دین ہے، اس تو مراد علم ہے، حضرت عمر دا علم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماہر علم الانصاب، آپ میراث دا علم بڑا جان دے، حساب کتاب بڑا جان دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بڑے دانا، بڑے سمجھدار، بہت بڑے فقیہ سن۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دنائی بڑی، سمجھداری بڑی، سوجھ بوجھ بہت زیادہ، معاملہ فہمی بہت زیادہ حضرت عمر دے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال والہانہ محبت کردے نے، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال محبت کردے نے تے آپ نال محبت نہیں کردے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے نال نے، عمر دے نال، حضرت عمر دا ہاتھ ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے ہتھاں دے اندر لیا اور فرمایا عمر اے دس کہ تینوں میرے نال محبت کتنی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی مینوں تواڈے نال محبت ہر چیز تو بڑھ کے وے الا نفسی، سوائے اپنی جان تو۔ دل دی گل سی نا کر دیتی، دل دے اندر نہیں رکھی۔ کچھ ساڈے ورگے کھوٹے بندے نہیں سن کہ اتوں اور تے اندروں اور اتوں محبت دے دعوے تے اندروں منافقت دے پاٹ ادا کرنے، انج دے عمر نہیں سن۔ جو اندر ہے وہ بیان کر دیتا ہے، فرمایا محبوب مینوں تواڈے نال سب تو بڑھ کے محبت ہے سوائے اپنی جان تو۔ آپ فرماندے نے عمر تو محبت دا حق نہیں ادا ہویا۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیویں ادا ہوئے گا، دس دیو ذرا، میرے ماں باپ آپ تو قربان ہون۔ آپ فرماندے نے عمر میرے نال محبت ہر شے نالوں بڑھ کے، اپنے بیوی بچیاں نالوں بڑھ کے، اپنی جان نالوں بھی زیادہ ہوئے تے تا ایمان پورا ہوندا ہے، وگرنہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات نو اپنے ذہن اندر اتاریا اور فرمایا محبوب گواہ ہو جو مینوں اپنے آپ نالوں بھی تواڈے نال ود کے محبت ہے۔ آپ فرماندے نے الآن یا عمر، اے عمر سونیا ہن تو یاری دا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ اللہ، ہن گل بنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام دا ادب کنا کر دے، میں قربان جاواں۔ حضرت عمر دی آواز دے اندر نا ایک گرج سی آواز دے اندر۔ کئی بندے انہاں دی آواز ذرا بھاری ہوندی ہے اور بلند ہوندی ہے، تے نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھ دے تے بول دینا تے آواز اچھی ہوندی۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر سورہ الحجرات دی جڑی میں شروع دے اندر آیت پڑھی ہے نا، یہ دے اندر ایک حکم نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا او لوگ جڑے اپنی آوازاں میرے پیغمبر دے پاس مدم رکھ دے نے، اپنی آوازاں اچھیاں نہیں کر دے، اپنی آوازاں نیویاں رکھ دے نے۔ یہ پتہ چلے ایک ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہے نے۔ انبیاء و رسول دی ذات ایسی ذات ہے جنہ دے سامنے اچھی بات نہیں کرنی۔ اور پھر میں گل کہن دے مجبور ہاں، کہنی پیندی یہ نہ سمجھائے کہ میں اور اپنی طرف کھچ رہا، میں ایک مسئلے دی بات تانوں سمجھانی چاہنا کہ انبیاء دے سامنے اپنی آوازاں پست رکھنیاں نے تے جڑے انبیاء دے مصلے دے وارث نے انہاں دے نال کیندہ سلوک کرنا ہے۔ ذرا سوچئے بات۔ اللہ اللہ، محبت اس نو کہندے نے کہ جدے نال محبت ہوئے نا او دا انسان دلو بجانو احترام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی ذات نال ہی نہیں، آپ دے نال جتنیاں بھی چیزاں اٹیچ نے سب دا احترام کر دے۔ نبی علیہ السلام دی سواری دا احترام کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد دا احترام کر دے، آپ دے مصلے دا احترام کر دے، آپ دے منبر دا احترام کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری اولاد نو، اپنی بیوی نو، اپنے بچیاں نو نبی علیہ السلام دا مؤدب بنا دے کہ میں پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی نہیں کرنی۔ اسی طرح بزرگوں بھائیو، علماء حق مصلی و منبر دے وارث نے انبیاء علیہ السلام دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اس واسطے انہاں نال بھی بے ادبی بد کلامی کرن والا بندہ جڑا نا انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ جس بندے نے انبیاء علیہ السلام دے وارثات نال دشمنی وڈ لی نا وہ برباد ہوئے گا دنیا دے اندر۔ ایک گل میں تواڈے سامنے لکھی پڑھی کر رہا اور آئینی مشاہدات دی بنا تے کر رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام آپ دے بارے اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما رہے ہیں۔ اس واسطے اپنے علماء، اپنے قراء، اپنے حفاظ جو ساڈے امام نے انہاں نوں اپنے ماتھے دا جھومر سمجھیا کرو۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں جڑے سانو نمازاں پڑھاندے نے، جڑے سانو طہارت دے مسائل دستے نے، ایمان ساڈے انہاں نوں پالش کردے نے، انہاں دا احترام سب تو زیادہ ہے۔ یہ نہیں کہ ساڈے نوکر چاکر نے، ملازم نے، مت یہ سوچیا کرو وگرنہ تباہی دے دانے دی طرف جڑا کہ یہ چیز تانوں لے جائے گی۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دے سامنے حضرت عمر جدو یہ حکم نازل ہویا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں بھی مجالس دے اندر بیٹھ دے اس حکم تو بعد اینی آواز پست کر دے اور ڈر دے رہندے۔ نبی علیہ السلام مجلس دے اندر کوئی سوال خطاب دے بیٹے دے کولوں پوچھ دے تے حضرت عمر دا جواب اینی آہستہ دین دے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نو دوبارہ پوچھنا پیندا عمر کی کہ آئے۔ اللہ اللہ، اس آیت دے صحیح مصداق نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک نے قد بڑا دیتا ہے حضرت عمر، جوان بڑے سن، حتیٰ کہ صحابہ کھڑے ہوندے حضرت عمر بیٹھے ہوندے تے انج لگدا جویں حضرت عمر کھڑے نے، تے جے صحابہ کھڑے ہوندے حضرت عمر کھڑے ہوندے تے انج لگدا جویں کوئی سواری دے اوتے کوئی بندہ اونٹنی تے بیٹھا ہے۔ یعنی اتنا طویل قد سی حضرت عمر دا، اور جری بڑے، بہادر بڑے، دلیر بڑے، شجاع بڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نو ڈانٹ دینے۔ ایک دفعہ ایک سفر تے جا رہے، حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر دی سواری نبی علیہ السلام دی اونٹنی تو اگے لنگ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی غیرت نو جوش آیا، فرماندے نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی اور اپنے بیٹے نو انج مارن لگ پے، اونٹنی نو ضرباں لگا لگ پے، کہن لگے اوے عبداللہ پیچھے ہو جا، میرے پیغمبر تو اگے نہیں ودنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر کہیں دینا نا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور دے رسول تو اگے نہ ودو۔ اپنی بیٹی نو جو نبی علیہ السلام دی بیوی ہے حضرت حفصہ، اینو بھی ڈانٹ دیندے، فرماندے کدی بھی تو پیغمبر دی نافرمانی نہیں کرنی، اگر میرے پیغمبر دی نافرمانی تیرے کو ہوئی نا تو پھر یاد رکھی عمر بھول جائے گا کہ تو میری بیٹی ہے تو میں تیرا باپ ہاں۔ اللہ اللہ، دو بندیاں نو ویکھیا مسجد دے اندر لڑ رہے نے، شور کر رہے نے مسجد نبوی دے اندر۔ آپ نے انہوں نے اپنے کول بلایا، آئے، کہنے لگے تسی کون ہو؟ کہنے لگے جی اسی مسافر ہاں، فلاں علاقے تو آیا۔ آپ نو جلال آ گیا بڑا۔ آپ فرماندے نے جے تسی مسافر نہ ہوندے تے میں تانوں ایتھے کوڑے مارنے سن۔ تانوں حیا نہیں آوندا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دی مسجد وچ اونچی آواز نال بولن رہے ہو۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن نبی علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نے، رات تاریک آسمان دے ستارے انج جڑا کہ آسمان تے پورے جوبن تھے نے،
آپ فرماندیاں نے میرے پیغمبر جی حل یکونو لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، سونے والا جڑے آسمان دے ستارے نے انہاں ستاریاں دے برابر کوئی شخص ہے جدیاں نیکیاں ہون؟ آپ فرماندے نے نعم عائشہ ہے او بندہ۔ اماں جی فرماندیاں نے محبوب او کون نے؟ ہوا عمر، او میرے عمر نے۔ یعنی عمر دیاں نیکیاں دا اندازہ لاؤ کہ ستاریاں دی منند نے۔ آسمان دے ستارے کو گن سکدا ہے؟ کوئی بندہ احاطہ تحریر دے اندر نہیں لے آ سکتا کہ آسمان دے ستارے کنے نے۔ آسمان دے ستارے کتنے نے کوئی بندہ حساب کتاب کر ہی نہیں سکتا۔ جی آسمان دے ستاریاں دا حساب کتاب نہیں، ایویں عمر دیاں نیکیاں دا بھی حساب کتاب نہیں۔ حضرت عمر او جری انسان نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بول دے نے اللہ آسمان تے انہوں قرآن بنا کے اتار دین دے نے۔ اما جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، آپ فرماندیاں نے ام المؤمنین نے فرماندیاں نے اللہ اللہ والوحی ینزل فی بیوتنا ولکن عمر، فرماندیاں نے قرآن ساڑیاں حجریاں دے اندر اتر دائے لیکن قربان جاواں عمر دی رائے بن کے اتر دائے۔ کدی رائے بن کے اتر دائے؟ عمر دی رائے۔ اللہ اللہ اللہ، عمر دی رائے جو عمر کہندا اللہ آسمان تو قرآن بنا کے اتار دے دے۔ نبی علیہ السلام نا اجے پردے دا حکم نہیں اتریا۔ امہات المؤمنین جیڑی نا باہر جاندیاں نے رات نو قضاء حاجت واسطے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خواہش دل دے اندر کہ انہاں دے چہرے ننگے ہوندے نے، کدی انہاں دے چہرے ٹپن دا حکم مل جائے نا تے کیا ہی بات ہے، کیونکہ عمر دی غیرت نہیں گوارا کر دی۔ ایک تے بات ہے دوجی بات ہے کہ نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر کدی لوگ دوسرے ممالک تو ہوندے آ کے کوئی بات چیت کر دے، نبی علیہ السلام دے کول امہات المومنین ساڑیاں ماواں انہاں نو کوئی بات پوچھنی ہوندی تو آ جاندیاں اور آپ دے کولوں بات پوچھ دیاں تے چہرہ ننگا ہوندا۔ حضرت عمر دی غیرت اس چیز نو گوارا نہیں کیتا۔ آپ فرماندے نے میرے محبوب میرا دل کردہ ہے کہ اے باہر نکلنا میری رائے وے مومنین دیاں ماواں ساڑیاں بیٹیاں بہناں اے پردہ کر کے نکلن، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں اتاریا اس واسطے نبی علیہ السلام نے جو حکم نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت سودا جو نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو باہر نکلیاں تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے مشرکین دے چند لوگ بیٹھے نے۔ حضرت عمر نے اس وجہ تو جان بوجھ کے حضرت سودا نو آواز لگائی کہ ایک پیچھے پلٹ جان اگے نہ جان، کیونکہ اگے حضرت عمر نے فرمایا میری غیرت نہیں گوارا کر دی کہ وہ گندے لوگ نے میری ماں نو دیکھن۔ آپ فرماندے نے جناب سودا نو کہن لگے سودا اما جی میں توانوں پہچان لے آئے۔ ہے رات دی طریقی سی۔ اما جی سودا نے جدو گل سنی تے واپس پلٹ آئیاں تے اللہ پاک نے حضرت عمر دی بارہا ایک کوشش نو آسمان تو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویاں بیٹیاں تے مومنہ دیاں عورتاں نو جدو باہر نکلو تے اپنے چہرے دے پردے کر کے نکلیا کرو۔ یہ کنے کیا ہے؟ کنے کیا ہے؟ اوہ عمر فاروق دی رائے میں نا، رائے عمر دی ہے تے رب نو پسند کنی آئی ہے، اور یہ رائے کیوں بنی ہے؟ عمر دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ اور آج ضرورت غیرت عمر
پیدا کرن دی ساڈیاں دھیاں بیٹیاں بھیناں گھراں دے اندر پردے کردیاں نے باہر نکلدیاں نے محلے دے اندر خاص کر کے مولویاں کولوں تے جے کوئی خوشی دا موقع آ جائے میرج حالہ دے اندر میں نہیں کہندا نہ جاؤ لیکن خدا را حضرت عمر دی غیرت نو لے کے جاؤ ساڈے بزرگاں بھائیاں نو بھی چاہیے کہ حضرت عمر دی غیرت نو جڑا کہ زندہ کرو اپنیاں تیاں بیٹیاں بہو بیویاں نو پردہ کراؤ اللہ دا حکم ہے اور یہ حکم حضرت عمر دی غیرت نو گوارا نہیں ہویا تے اللہ نے حضرت عمر دی رائے نو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے یار اسی کنج دے مسلمان ہاں کیویں دے مسلمان ہاں اسی جے کوئی ساڈی دھی بہن نو گھر بیٹھی نو کوئی جھانکے تے ساڈا دل کردا تے سر پاڑ دئیے تے میرج حالاں دے اندر جا کے سارے دے سامنے ننگا کر کے پوری بیوٹی فل بنا کے جناب بیوٹی کروا کے فیشل کروا کے ہاں جی تے لباس نیم اوریاں پہنا کے سارے دے سامنے جناب اویزاں کر دینے اتنے ساڈی غیرت جڑی وہ جنازے نکل جاندے کوئی ضرورت نہیں سانو اتنے حضرت عمر دی غیرت جگان دی اتنے ضرورت ہے ہر لمحے ضرورت ہے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن دہائیاں نے سونے منگیا رب عطایا اے واشانہ عمر نے پائیاں نے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن گوائیاں نے سونے منگیا کیونکہ نبی علیہ السلام دی آپ نے اللہ کو طلب کیتا ہے ابو بکر صدیق بولو ذرا رضی اللہ تعالی پچھلے جمعہ دی شان بیان کیتی سی نا حضرت صدیق صحابہ سارے چوں عظمت والے لیکن واریاں اللہ اللہ شانہ اپنیاں نے صدیق آئے نے مرید بن کے آئے نے عثمان آئے نے مرید بن کے آئے نے علی آئے نے مرید بن کے آئے نے طلحہ آئے نے مرید بن کے آئے نے سعد آئے نے مرید بن کے آئے نے زبیر آئے نے مرید بن کے آئے نے عبد الرحمن آئے نے مرید بن کے آئے نے اللہ اللہ لیکن میں قربان جاواں عمر تیریاں شاناں تو آیا مرید نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ بن کے آیا ہے سونے دی مراد بن کے آیا ہے اور جس عمر نو محبوب طلب کر کے لین اج ظالمہ اس عمر دے بارے بکواسات کرنا تیری زبان نو کیڑے کیوں نہیں پہنے حضرت عمر دے بارے بکواس کرنا ہے حضرت عمر نبی علیہ السلام دی مراد بن کے آئے آپ فرماندے نے میرے اللہ تو موسیٰ دے طلب کرے ہارون نو دے سکنا ہے تے اللہ میں تیرا نبی تیرے کولوں عمر منگنا تو عطا کر دے اللہ اللہ آپ فرماندے نے اللہ عمر میں منگنا سونے منگے یا رب عطایا اے کیا شانہ عمر نے پائیاں نے اللہ اللہ کدی سوچاں دل وچ سوچ دائے کدی بول زبانوں بول دائے او دے پیارے پیارے بولن دیاں رب ایتا قرآنی بنائیاں نے ایک ساتھی سونے پیغمبر دا جدیاں وچ قرآن دہائیاں نے آپ فرماندے نے عمر اور سونیاں میں جنت گیا یہ اللہ دے نبی فرمایا اوے عمر میں تیرا محل ویکھیا ہے آپ فرماندے نے ایک حورے ایک عورت اللہ اللہ او وضو کر رہی ہے
میرا دل کیتا میں اگے جا کے اندر وڑ کے محل نو دیکھا. میں پوچھیا جبریل محل کدائے؟ کہن لگے سونےو اے تواڈے پیارے یار عمر دا محل ہے. آپ فرماندے نے عمر میرا دل چاہیا کہ میں اندروں تکاں جا کے، لیکن سونیا تیری غیرت میرے آڑے آ گئی، تیری غیرت مینوں یاد آ گئی. حضرت فاروق نے جدوں یہ گل سنیے رو پئے، کہندے نے میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہون، سونے والا میں بھی تواڈے تے غیرت کراں گا. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماندے نے اے عمر سونیا تیرے ایمان اسلام قبول کرن تے آسمان دے فرشتیاں نے آ کے مینوں مبارکاں دتیاں نے، اور کہ آئے سونےو عمر دے اسلام لیان تے اہل زمین راضی نہیں ہوئے بلکہ اہل آسمان بھی راضی ہوئے نے، آسمان والے بھی راضی ہوئے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ 3 باتیں ایسیاں نے جو میں کہیاں میرے رب نے میری موافقت پوری کیتی ہے. فرماندے نے میں کیا یا رسول اللہ اے مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے چاہیے نے جدوں طواف بیت اللہ دا کر لئیے، اجے حکم نہیں اتریا. فرماتے نے اللہ پاک نے میری رائے نو قرآن بنا کے حکم نازل کر دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ اللہ سونے او میرے عمر دی رائے دی کمال دی ہے، منوں پسند آئی ہے. سونے او اج تو بعد حکم ربی سنا دو، کوئی بھی حج کرنے والا ہے عمرہ کرنے والا ہے بیت اللہ الحرام دا طواف کرے گا، جب تک مقام ابراہیم تے میرے عمر دی رائے نو پانی نہیں دے لے گا او دا طواف میں رب نے قبول ہی نہیں کرنا. فرمایا مقام ابراہیم نو جائے نماز بناؤ. سونیا میرا دل کردا ہے جی عمر کی دل کردا ہے کہ بدری قیدی جڑے نے نا انہاں دے بارے جو فیصلہ میں دینا نا اونوں زیادہ جڑا نا سلیکٹ کیتا جائے. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا، آپ نے حکم سنایا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے نے میرے پیغمبر جو رائے عمر دی سی نا وہی رائے آسمان تے میں رب دیے. حرمت شراب پی کے پہلو شراب پیتی جاتی سی، بعد دے اندر حضرت عمر دی رائے تے شراب نو حرام قرار دیتا گیا. باتاں بہت زیادہ نے میں بیان کراں تے ختم ہی نہیں ہوندیاں، مضمون ہی اتنے لمبے نے طویل نے، میں صرف ایک شان عظمت صرف بیان کر رہا، وگرنہ حضرت فاروق دے کارنامے، حضرت فاروق دے عدل و انصاف دیاں مثالاں سیرت دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں لبریز نے بھریاں پئیاں نے. اگر بیان کریے تو یقینی بات ہے کئی جمعے جڑے نے لگ جان. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان میں پچھلے جمعے بیان کی تھی، بالکل مختصر بیان ہوئی ہے. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عظمت اور شان تو ہٹ کے انہاں دے کارنامے حضرت فاروق حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت ہے بیان کریے تے بڑا جڑا کہ چوکھا کچھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن ایک حصہ پان دی خاطر میں تواڈے سامنے ایک مضمون شروع کیتا ہے. عشرہ مبشرہ انہاں دے اندروں سب تو پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق دا ہے. حضرت عمر فاروق کو آپ دے صحابی نے جنہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک تو ایک نہیں کئی مرتبہ جنتی ہون دے تمغے دیتے نے، اور جنتی ہون دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف آپ نے جڑا کہ او انعام پائے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی نے، اور حضرت ابو بکر صدیق تو بعد اگر کسے دا نمبر ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو پوچھیا گیا کہ ای الناس خیرن، سب تو بہتر نبی علیہ السلام تو بعد کون ہے؟ فرماندے نے ہوا ابو بکر. ثم ایون، پھر کون ہے؟ فرماندے نے ہوا عمر. کون کہندے نے؟ حضرت بولو بولو حضرت علی رضی اللہ، صحیح بخاری دے اندر ہے. صحابہ کرام بھی کہندے نے کیسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق اور عمر
آپ بیٹھے بیٹھے آندے نے اسی ایک دوجے دی شان جانا نا وہ موازنہ کرتے رہتے کہ کدی شان زیادہ ہے. فرماندے نے ساڈے سارے صحابہ دا متفقہ فیصلہ ہویا کردا کہ ابو بکر صدیق تو ود کے شان کسے دی نہیں انبیاء تو بعد. تے ابو بکر تو بعد کہندے نے سب تو زیادہ شان اگر کسے دی ہے تے عمر فاروق نے. 539 احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی نے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت عدل و انصاف بہت زیادہ. یہ نہیں ویکھیا اگے کون ہے ذرا بھی کسے دے یرگے نہیں اور ذرا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف دے اندر کوئی ڈنڈی نہیں آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عادلانہ دور ہے، منصفانہ دور ہے اور امن و سکون والا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی بشارت پیشین گوئی دے مطابق شہید نے اور شہید مدینہ نے اور شہید مسلح مصطفیٰ نے نبی علیہ السلام دی مسجد دے آپ اللہ کو دعا کیا کر دے اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ میں تیرے کو شہادت دی موت طلب کرنا مگر سونے ربا میں تیرے کو شہادتہ تیرے محبوب نبی دے شہر دیاں طلب کرنا. واجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ فرماندے نے میرے عمر اللہ فرماندے ہوگا میرے عمر سونیا تو میرے کو میرے محبوب نبی دی شہر دیاں شہادتاں طلب کرنا ہے. میرے فاروق میں تینوں صرف نبی اپنے دے شہر دیاں شہادتاں نہیں دینیاں میں تینوں اپنے محبوب نبی دے مسلح دا شہید بنا دینا ہے. اللہ اللہ اے نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اج ضرورت ہے میں وہ شعر جو شروع اندر پڑھیا نا پھر انہوں درانا آمین کیا جے کہ یا اللہ مسلمانہ دی اس حالت ترس فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلے نکلے غلام نالے بیت المقدس نے جدو فتح کر لے چابیاں لین واسطے دلیر بڑے کسی دا ڈر نہیں. ساری زندگی حضرت عمر نے خلافت تو بعد کوئی اپنے باڈی گارڈ نہیں بنائے کوئی باڈی گارڈ نہیں کلے درویش سو جاندے. اینے 22 لاکھ مربع میل دے حکمران تے ہر طرف حضرت فاروق دیاں فوجاں ہر طرف فاروق دی تلوار چل رہی ہے مگر حضرت فاروق نو کسے دا ڈر اللہ تو سوا نہیں. نہ ڈر ہو کے جتھے جگہ ملدی زمین تے لیٹ جاندے کوئی ٹھاٹھ باٹھ نہیں. 18 اپنے لباس تے انہاں تے ٹانکے لگے نے پیوند لگے نے ساڈا ذرا کو پاڑ جائے سی انہیں نو پانا ہی نہیں. 18 پیوند لگے اور حضرت عمر دیاں 3 خواہشات آپ فرماندے نے میرے محبوب جی ابو بکر صدیق دیاں 3 خواہشات پچھلے جمعے دسیاں نا آپ فرماندے نے میرے محبوب میریاں بھی 3 خواہشات نے. پہلی خواہش کی الامر بالمعروفی میرا دل کردہ میں لوکانو نیکی دے راہ تے چلاندہ رواں والنہی عن المنکر تے دجی میری خواہش ہے میں لوکانو برائی تو روک دا رواں. اور تیسری میری پسند ہے والصوب الخلق میرا دل کردہ میں پرانے بسیدہ کپڑے پا کے تے زندگی اپنی بسر کر دیا. اللہ 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 اکبر. دور اندیش کتنے نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی اتنی زیادہ. اللہ اللہ جدو بیت المقدس دے قریب پہنچے نا سواری ایک ہی ہے غلام نال ہے کدی آپ بہندے نے کدی غلام نو بٹھا لیندے نے اور کدی نکیل امیر المومنین دے ہاتھ دے اندر ہوندی ہے تے کدی امیر المومنین سوار ہوندے نے تے نکیل غلام دے ہاتھ دے اندر ہوندی ہے. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل رہے پیدل سواری پر غلام آیا. کیوں جی
انج دی ضرورت ہے، اس طرح دے حکمرانہ دی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نو کہنے لگے یار ہن تیری واری ہے، بیت المقدس قریب ہے۔ کہنے لگا جناب سارے تواڈے استقبال واسطے کھلوتے نے، عیسائی جنے بھی ہیں انہاں دے پادری بھی، تسی اتنے بہو، چلو یہ واری میں تانوں دے دینا اپنی۔ حضرت عمر کہتے ہیں نا یار جے تو مینوں اپنی اتنے واری دے دیں قیامت دے دن کی بنے گا؟ جے اللہ نے عمر کو ہی پوچھ لیا تو عمر کی جواب دے گا؟ فرمایا نہیں۔ وہ لوگ جڑے عیسائی سن عمر نو نہیں دیکھا انہاں، جدو سواری قریب آئی انہیں سمجھا اتنے بہن والا امیر المومنین ہے، تھلے چلنا کہنے لگے غلام ہے، لیکن انہوں نے پادریاں نے پہچانیا کیویں میں؟ حضرت عمر دے کپڑیاں تے پیوند لگے نے تے انہوں نے پتہ لگیا امیر المومنین سواری دے رہے، امیر المومنین نکیل جنہیں پھڑی ہے ہووے۔ اس طرح دے حکمران چاہیے نے۔ اللہ اللہ الہی پھر مسلمانوں میں وہ پہلی شان پیدا کر، ہر جملے پہ آمین کہو۔ الہی پھر